بھارت کی جانب سے دنیا بھر میں رسوائی، اقوام متحدہ کے ماہرین پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ماہرین نے آپریشن سندور کو بھی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ بھارت نے یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کے خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ بھارتی حملوں سے کئی مساجد کو نقصان پہنچا، درجنوں پاکستانی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ بھارتی اقدامات خطے میں بڑی فوجی تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بھارتی کارروائی کو مسلح حملہ تصور کیا جائے تو بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کو بھی بھرپور دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو سینتاس معاہدے میں بگاڑ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ ماہرین کا بھارت کی طرف سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبینس رکھنے کا اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ نے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دیا۔ انڈس کمیشن کا سالانہ اجلاس 2022 کے بعد سے نہیں ہو سکا۔ بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان کے کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ ماہرین کی رپورٹ، پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ In April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan. بھارتی غیر قانونی اقدامات خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت نے پیش کی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب، کہا معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ پاکستان نے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ بھارتی آبی جارحیت کا نوٹس لے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ توڑ پھوڑ اور احتجاجی مظاہروں کے باعث اہم سڑکیں بند۔ مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاعات۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ عثمان ہادی نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی داعش خراسان کے خلاف بڑی کامیابی۔ انٹیلیجنس کارروائی میں داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ دہشت گرد کو پاک افغان بارڈر ایریا سے حراست میں لیا گیا۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کیں۔ تنظیم کے ترجمان سلطان عزیز اعظم کی 16 مئی کو گرفتاری بھی شامل۔ اقوام متحدہ کی اینالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں تفصیل سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کو عالمی سطح پر کمزور کیا گیا۔ جعلی ڈگری پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ ڈگری تنازعہ کیس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے فیصلہ سنایا تھا۔ کہا تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے۔ تمام متفرق درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔ وزارت قانون کو ہدایت دی جاتی ہے جسٹس طارق جہانگیری کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے ڈگری سے متعلق ریکارڈ پیش کیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ عدالت کے پاس ان کی 3 درخواستیں ہیں، پہلے انہیں سن لے۔ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے کہا کہ حتمی طور پر طارق جہانگیری کی ڈگری کینسل کر دی۔ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے کہا کہ طارق جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے۔
अनफेयर मेंस कमेटी ने नकल और एग्जाम्स की धमकियां देने पर 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक महमूद जहांगीरी ने पाबंदी के खिलाफ डिग्री हासिल करने के लिए जाली इनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकबाल फ्लाईओवर और टी चौक मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर से ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल सताइश है। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, टी चौक में ट्रैफिक जैम का मसला मामूल था। एक्सप्रेस वे के साथ सर्विस रोड का भी मंसूबा शुरू करेंगे। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। सिल्क रूट ने जनूबी और वस्ती एशिया को जोड़ रखा है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का ताजिकिस्तान की सकाफती तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती रास्तों के साथ साथ इल्म व अदब, ज़बान और रिवायात का तबादला होता रहा। फ़ारसी ज़बान मुश्तरका तहजीबी विरसे की अलामत है। सदियों तक बरसग़ीर में इल्म व अदब की ज़बान रही। ताजिकिस्तान फ़ारसी तहजीब का मुहाफ़िज़ है। सदर ममलकत ने ताजिकिस्तान के हफ्ता और सकाफ़त का इफ्तिताह कर दिया। ताजिक वज़ीर सकाफ़त के हमरा सकाफ़ती स्टॉल्स का दौरा। सदर ममलकत से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल कादिर की मुलाकात। सदर ममलकत की बहरीन को UN सिक्योरिटी काउंसिल की रुकनीत पर मुबारकबाद। 27वीं तरमीम जबरी तौर पर मंजूर करवाई गई। मौलाना फजलुर रहमान बरहम। कहा, जाली अक़लियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। असल सवाल ये है कि हुकूमत किसकी है, असल फैसले कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ के बानी क्यों गिरफ्तार हैं। जाली मैंडेट की हुकूमत में पीपल्स पार्टी नून लीग का सहारा बनी हुई है। 22 दिसंबर को कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। अफगान तालिबान रिजीम एक बार फिर आलमी फोरम पर रुस्वा। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट में अफगान तालिबान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने के दावे में सदाकत नहीं। फितना अल खारिज को अफगान तालिबान से लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा TTP है। तालिबान के अंदर TTP के लिए हमदर्दी और वफादारी मौजूद है। 6 सीनियर अरकान TTP को एक बहुत समझने लगे। मामला पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा कर रहा है। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिसके बायस काबुल और इस्लामाबाद के ताल्लुकात के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका। हमलों के नतीजे में सरहद पार मुतअद्दिद हलाकतें हुई। हमसाया ममालिक अफगानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जरिया समझ रहे हैं। मुस्लिम डॉक्टर खातून का ज़बरदस्ती निकाब उतारने का वाक़या हिंदुस्तानी मुआशरे का एक और भयानक रूप सामने आ गया। दुनिया भर से ज़िल्लत और रुसवाई समेटने पर रत्ती भर शर्मसारी नहीं। भारतीय वज़ीर गिरिराज सिंह की भी गिरी हरकत। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार का खुलकर दिफा, इक़दाम को दुरुस्त करार दे दिया। खातून का निकाब खींचने पर वज़ीर आला बिहार के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारत के मुस्लिम दुश्मनियों और तंग नज़री के खिलाफ मुजाहरे। एहतजाजी जुलूसों और मुजाहरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुकर्रीन ने कहा कि मुसलमान ख़वातीन के पर्दे से मुतल्लिक शर्मनाक फ़ेल की मजम्मत करते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही। भारत ने महंगे अस्करी साजो सामान की खरीदारी का ख्वाहिशमंद। भारतीय हुकूमत का माली साल 2026-27 के बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में इजाफे पर गौर। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बाइस बनने लगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात को ब्रेक लग गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। राजा शहबाज खान ने कहा कि इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियती राय से मुलतवी किए। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी 2026 को इलेक्शन का ऐलान किया था। जमीनों पर कब्जे की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला सिंध का दो टोक ऐलान।
مراد علی شاہ سے آباد کے وفد کی ملاقات، زمینوں پر پرانے قبضے ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ آباد کے وفد نے بھتے کی پرچیاں اور بھیجنے والوں کے نمبر دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر کسی نے بھتے کی پرچی دی تو آپ کو درخواست دینا چاہیے تھی۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا 50 بھتہ خور گرفتار کر کے جیل بھیجے جا چکے۔ عہدیدار بولے وزیر اعلیٰ سندھ نے قبضہ گیروں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ حکومتی ایکشن کے بعد کوئی نیا قبضہ ان کی زمینوں پر نہیں ہوا۔ حکومت سندھ کا اسکولوں کی سولرائزیشن کا بڑا فیصلہ، سندھ بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم لگانے کی تیاری۔ ڈی ای اوز اور ایگزیکٹو انجینئرز کو فوری سروے کر کے 3 دن میں تفصیلات ارسال کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن سمیت تمام اضلاع کا ڈیٹا ترجیحی بنیادوں پر محکمہ توانائی کو بھجوانے کا بھی حکم دے دیا۔ بادلوں کی خشک سردی ختم کرنے کے لیے پلاننگ، ملک کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری گلیات، پوٹوہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کے امکانات۔ لاہور، شیخوپورہ، سرگودھا، خوشاب اور فیصل آباد میں ہلکی بارش متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں پھر اضافہ، عالمی فہرست میں سر فہرست۔ AQI 579 ریکارڈ، کراچی میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12واں نمبر۔ اسموگ سے متاثر شہریوں میں بخار، خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن جیسے امراض درپیش۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔